Starting with the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Dear students, today we will start our next work. So listen to me carefully and try to learn the correct pronunciation and Urdu translation as well. सबसे पहले मुझे सुनने की कोशिश करें. Open your books at page number 15 और बाकी जो काम है वो स्टार्ट कर लेते हैं. ठीक है. Descending from the tree, I hastily collected what remained of my provisions. साथ साथ उर्दू ट्रांसलेशन ये सब कुछ सीखने की कोशिश करें. सिंबाद कहता है कि मुझसे जहाज़ चला गया था और मेरे जो साथी थे वो मुझसे चले गए थे और मैं अकेले उस जजीरे में रह गया जहाँ पे कोई इंसान वगैरह नज़र नहीं आ रहा था. मैं वहाँ अकेले रह गया और एक दरख्त पर चढ़ के इसलिए मैं चढ़ा ताकि मैं देखूँ कि कोई इंसान वगैरह नज़र आ रहा है या मेरा वो जहाज़ कहीं नज़दीक तो नहीं है, मेरे साथी नज़दीक तो नहीं है. तो दरख्त पे चढ़े थे, उससे उतर रहे हैं. डिसेंडिंग फ्राम द ट्री, दरख्त से उतर कर आई हेस्टली कलेक्टेड, मैंने जल्दी जल्दी जमा कर दिया व्हाट रिमेंड ऑफ माई प्रोविजन्स, जो खाना मेरे पास बाकी बचा था. मैं जो खाना खा रहा था, जो मेरे पास बाकी बचा था, वो मैंने जल्दी जल्दी समेटा. एंड सेट ऑफ एज फास्ट, और इतना तेज़ रवाना हो गया. एज आई कुड गो टूवर्ड्स इट, जितना तेज़ मैं उस सफ़ेद चीज़ की तरफ जा सकता था. सिंबाद कहता है कि दरख्त के ऊपर से मुझे दूर कहीं सफ़ेद चमकती हुई चीज़ नज़र आई थी. मैं उसकी तरफ जल्दी जल्दी रवाना हो गया. एज आई ड्रीव नियर, जो ही मैं करीब होता गया, इट सीम टू मी टू बी ए वाइट बॉल, तो ये मुझे एक सफ़ेद गेंद की तरह दिखाई दिया. ऑफ इमेंस साइज़, बहुत बड़ी जिसामत का. एंड हाइट, और ऊंचाई का, ये बहुत बड़ी जिसामत वाले और ऊंचाई वाली गेंद की तरह मुझे दिखाई दिया. एंड व्हेन आई टच्ड इट, और जब मैंने उसे छुआ, उसके करीब पहुंचकर जब मैंने उसे छुआ, उसे हाथ लगाया, आई फाउंड, तो मुझे मालूम हुआ, इट मार्वेलसली स्मूथ, तो ये मुझे इंतहाई हैरत अंगेज़ तौर पर हमवार एंड सॉफ्ट और नरम दिखाई दिया. ये सफ़ेद चीज़ बहुत हमवार और नरम था, ये मुझे इस तरह दिखाई दिया, महसूस हुआ. एज इट वॉज इम्पॉसिबल टू क्लाइम इट, चूँकि इस पर चढ़ना नामुमकिन था. मैं चाहता था कि इसके ऊपर भी चढ़ूँ कि ये गोल चीज़ क्या है, बहुत बड़ी चीज़ थी, इस पर चढ़ना नामुमकिन था. फॉर इट प्रेजेंटेड नो फुट होल्ड, क्योंकि इस पर कोई पायदान भी नहीं था. फुट होल्ड, पायदान, इस पर कोई पाँव रखने की जगह नहीं थी कि मैं उस पर चढ़ूँ कि ऊपर क्या है. आई वॉकड राउंड, मैं इधर उधर पैदल चला. अबाउट इट, इसके इर्द गिर्द. सीइंग सम ओपनिंग, इसका मुंह देखने के लिए. बट देयर वॉज नन, लेकिन वहाँ उसका कोई खुला हुआ मुंह नहीं था. ये गोल चीज़ थी, बिल्कुल अंडे की तरह. बाय दिस टाइम, इस वक्त तक, द सन वॉज नियर सेटिंग, सूरज गुरूब होने वाला था. बट क्वाइट सडनली, मगर बिल्कुल अचानक, इट फील डार्क, अंधेरा छा गया. समथिंग लाइक ए ह्यूज ब्लैक क्लाउड केम स्विफ्टली ओवर मी, कोई बड़ी काली बादल की तरह कोई चीज़ मेरे ऊपर आई. तेज़ी से कोई चीज़ मेरे ऊपर आई काली बादल की तरह. एंड आई सा विद अमेजमेंट, और मैंने हैरत से देखा, दैट इट वॉज ए बर्ड ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइज, कि एक परिंदा है बहुत बड़ी जिसामत का, एक बहुत बड़ी जिसामत वाला परिंदा है. विच वॉज होवरिंग नियर, जो कि करीब ही मंडला रहा था. देन आई रिमेंबर, ये एक परिंदा था जो मेरे ऊपर मंडला रहा था. देन आई रिमेंबर, फिर मुझे याद आया, दैट आई हैड ऑफन हर्ड द सेलर्स, कि मैंने मल्लाहों से सुना था अक्सर, स्पीक ऑफ ए वंडरफुल बर्ड कॉल्ड एराक, जो कि एक हैरत अंगेज़ हैरानकुन परिंदे के बारे में बातें करते थे. कॉल्ड एराक, जिसे राक परिंदा कहते थे, राक. फिर मुझे याद आया कि ये वही राक परिंदा है जो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी जिसामत वाला. एंड इट अकर्ड टू मी, और मुझे ऐसा लगा, दैट द वाइट ऑब्जेक्ट विच हैड सो पजल्ड मी, पजल हैरान करना, कि वो सफ़ेद चीज़, कि ये सफ़ेद चीज़ जिसने मुझे इतना हैरान कर दिया था, मस्ट बी इट्स एग, ये ज़रूर इसका अंडा होगा, यकीनन ये इसका अंडा ही था. श्योर इनफ, काफ़ी यकीन करके, द बर्ड सेटल स्लोली डाउन अपॉन इट,
تو یہ پرندہ آہستہ آہستہ اس پر بیٹھ گیا، اس سفید انڈے پہ بیٹھ گیا. کورنگ اٹ ود اٹس ونگ، اس کو اپنے پروں سے ڈھانپا. ٹو کیپ اٹ وارم، کہ اس کو گرم رکھے یا اس کو گرم کرنے کے لیے. اینڈ آئی سیٹ کلوز بسائڈ دا ایگ، اور میں اس انڈے کے قریب بیٹھ گیا. ان سچ اے پوزیشن، ایسی حالت میں دیٹ ون آف دا برڈس فیٹ، کہ اس پرندے کے پاؤں میں سے ایک پاؤں وچ واز ایز لارج، جو کہ اتنا بڑا تھا. پرندے کے پاؤں میں سے ایک پاؤں، اس پرندے کے پاؤں میں سے ایک پاؤں اتنا بڑا تھا، ایز دا ٹرنک آف اے ٹری، جسے ایک درخت کا تنا، ایک درخت کا جو تنا ہوتا ہے اتنا موٹا تھا. واز جسٹ ان فرنٹ آف می، یہ بالکل میرے سامنے تھا. ٹیکنگ آف مائی ٹربن، میں نے اپنی پگڑی اتار کر، اپنے سر سے ارد گرد جو پگڑی میں نے باندھی تھی میں نے اسے اتاری. آئی ٹائڈ مائی سیلف سیکیورلی، میں نے بحفاظت اپنے آپ کو باندھ لیا اس سے. تو اس پرندے کے ایک پاؤں کے ساتھ میں نے اپنے آپ کو باندھ دیا. ود دا ہوپ، اس امید کے ساتھ، دیٹ دا راک، کہ یہ راک پرندہ when it took flight next morning، کہ جب یہ اگلی صبح پرواز کرے گا، اگلی صبح جب یہ اڑے گا، انڈے سے اوپر جائے گا، اڑ کر جائے گا. would bear me away، یہ مجھے لے کر جائے گا. with it، اپنے ساتھ. from the deserted island، اس ویران جزیرے سے یہ مجھے اپنے ساتھ دور کہیں لے جائے گا. یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، کوئی انسان وغیرہ نظر نہیں آ رہا ہے، تو یہ پرندہ مجھے یہاں سے اٹھا کے کہیں دور لے جائے گا. as soon as the dawn appeared، جو ہی صبح نمودار ہو گئی. the bird rose into the air، تو یہ پرندہ ہوا میں اڑا. carrying me up and up، مجھے اوپر سے اوپر لے کر till I could no longer see the earth، اتنا اوپر لے گیا مجھے یہ پرندہ کہ پھر مجھے زمین نظر نہیں آتی تھی. and then suddenly، اور پھر اچانک، it descended so quickly، یہ اتنی جلدی سے نیچے آیا، یہ پرندہ اتنی جلدی سے نیچے آیا. that I lost consciousness، کہ میں شعور کھو بیٹا، میرا ہوش و حواس کھو بیٹا. when I became aware، جب میں جاگا، یعنی شعور سے لاشعوری سے شعور میں آ گیا. that the rock had settled، کہ راک پرندہ زمین پہ بیٹھ گیا تھا. and that، اور یہ کہ I was once again upon solid ground، اور یہ کہ میں دوبارہ ٹھوس زمین کے اوپر تھا، یعنی زمین پر اتر گیا تھا. تو I hastily untied my turban، تو میں نے جلدی اپنی پگڑی کھول دی. from its foot، اس کے پاؤں سے. and freed myself، اور اپنے آپ کو آزاد کر دیا. the valley in which I found، وہ وادی جس میں میں نے اپنے آپ کو پایا، جس وادی میں اس راک پرندے نے مجھے اتارا، was deep and narrow، یہ گہری تھی اور تنگ وادی تھی. and surrounded by mountains، اور پہاڑوں سے گھری ہوئی تھی. which towered into the clouds، جو کہ بادلوں سے اوپر گئے تھے. یہ پہاڑ بادلوں سے اوپر تھے. and were so steep and rocky، اور اتنے سنگلاخ اور چٹانی تھے. that there was no way of climbing up their sides، کہ اس کے کناروں پہ چڑھنا مشکل تھا. ان پہاڑوں کے کناروں پہ چڑھنا مشکل تھا، یہ اتنے سیدھے اور سنگلاخ تھے. as I wandered about، جب میں ادھر ادھر گھومتا پھرتا تھا. seeking anxiously for some means of escaping from this trap، اس جال سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جب میں ادھر ادھر گھوم پھر رہا تھا. I observed، تو میں نے دیکھا. that the ground was covered with diamonds، کہ وہ زمین ہیروں سے بھری ہوئی ہے. میں نے دیکھا کہ زمین ہیروں سے بھری ہوئی ہے. this sight gave me a great pleasure، اس منظر نے مجھے بڑی خوشی دی. but my delight was speedily dimmed، مگر میری خوشی جلدی مدھم ہو گئی. when I saw also numbers of horrible snakes، جب میں نے خوفناک سام دیکھے وہاں بھی سنباد کہتا ہے کہ میں نے وہاں بھی خوفناک سام دیکھے. so long، اتنے لمبے. and so large، اور اتنے بڑے. that the smallest of them، کہ ان سانپوں میں سے سب سے چھوٹا سانپ have swallowed an elephant with ease، ایک ہاتھی کو آسانی سے نگل سکتا تھا. ان سانپوں میں سے سب سے چھوٹا سانپ ایک بہت بڑے ہاتھی کو آسانی سے نگل سکتا تھا. اس سے میری خوشی مدھم ہو گئی کہ یہ کیا ہوگا. فارچونیٹلی، خوش قسمتی سے فار می، میرے لیے. they seem to hide in caves of the rocks by day، میری خوش قسمتی یہ تھی کہ دن کے وقت وہ چٹانوں کے غاروں میں چھپے ہوئے ہوتے تھے. and only came out by night، اور رات کے وقت نکل آتے تھے یہ سانپ. probably because of their enemy the rock، شاید اپنے دشمن راک پرندے کی وجہ سے. یہ جو راک پرندہ تھا یہ سانپوں وغیرہ کو کھا لیتا ہے، تو اس وجہ سے یہ راک پرندے کے ڈر کی وجہ سے شاید
سنباد کہتا ہے کہ راگ پرندے کے ڈر کی وجہ سے یہ غاروں میں رہتا ہے. سو مجھے یقین ہے کہ آپ ٹرانسلیشن اور پروننسیشن وغیرہ سیکھ چکے ہوں گے. ناؤ آئی ول رائٹ ورڈز, ڈیفیکلٹ ورڈز میننگ, اینڈ یو ول ہیو ٹو رائٹ اٹ ان یور نوٹ بکس اینڈ لرن اٹ بائی ہارٹ ایز ویل. اوکے. مارویلسلی, حیرت انگیز طور پر. ایکسٹرا آرڈینری, غیر معمولی. سائز, جسامت. ہوور, منڈلانا. ٹربن, پگڑی, امامہ وغیرہ پگڑی. سیکیورلی, حفاظت سے. کانشیسنیس, شعور. ہیسٹلی, جلدی سے. اینڈ دا لاسٹ ورڈ از swallow. swallow, نگلنا. swallow, نگلنا. These are the difficult words that I had to write. So I will pronounce these words once again and try to learn the correct pronunciation and words meaning as well. Marvelously, حیرت انگیز طور پر. Marvelously, حیرت انگیز طور پر. Marvelous is an adjective, and when we add ly at the end of an adjective, that is, in that case, that makes an adjective. Oh sorry, adverb. یہ adverb ہے. یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ adverb ہے. کس طرح adverb ہے؟ marvelous adjective ہے, اور جب adjective کے آخر میں ہم ly ملا لیتے ہیں تو پھر یہ adverb بن جاتا ہے. extraordinary, غیر معمولی. extraordinary, غیر معمولی, اور یہ extraordinary بھی adjective ہے. size, جسامت, یہ noun ہے. hover, منڈلانا. hover, منڈلانا, چکر لگانا. پرندہ جب چکر لگاتا ہے تو اسے کہتے ہیں منڈلانا. یا ہوائی جہاز جب اڑ رہا ہوتا ہے اور نیچے اترنے کی کوشش کرتا ہے چکر لگانا, تو یہ ہوور کہلاتا ہے. ٹربن, پگڑی. ٹربن ناؤن ہے. ہوور, منڈلانا, یہ ورب ہے. یہ ورب ہے. ٹربن, پگڑی ناؤن ہے. سیکیورلی, سیکیور ایڈجیکٹو ہے, اور ایل وائی آخر میں آیا ہے, لہذا یہ ایڈ ورب ہے. ایڈ ورب, یہ ایڈ ورب ہے. کانشیسنیس, شعور. شعور ناؤن ہے, اینڈ دس از این ایبسٹریکٹ ناؤن. ایبسٹریکٹ ناؤن یو نو ویری ویل. ایبسٹریکٹ ناؤن وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں ہم سوچ سکتے ہیں. صحیح ہے نا؟ جس طرح یہ مارکر ہے, مارکر جو ہے نا یہ ایبسٹریکٹ ناؤن نہیں ہے, اس کو میں پکڑ سکتا ہوں, دیکھ سکتا ہوں. لیکن شعور یا کانشیسنیس ناؤن ہے, اس کو میں پکڑ نہیں سکتا, دیکھ نہیں سکتا, بلکہ وی کین اونلی تھنک آف اٹ. ہیسٹلی, جلدی سے. ہیسٹ, جلدی. ہیسٹ, جلدی. اور ہیسٹلی یہ بھی ایڈورب ہے, آخر میں ایل وائی کا اضافہ ہوا ہے. سوالو, نگلنا. نگلنا ورب ہے. جس لفظ کے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فارم بنتے ہیں اور وہ ایکشن ورڈ ہوتا ہے وہ ورب کہلاتا ہے. سوالو, سوالوڈ, سوالوڈ. نگلنا,
جس طرح آپ نوالا روٹی وغیرہ کھاتے ہیں اور اندر جاتا ہے، اسے کہتے ہیں نگلنا، swallow نگلنا. اوکے، now I think that you will have learned this lesson very well, and you have got this concept clear. Okay, now I will give you the home diary. You will have to do it. Okay, اور پھر اپنے والدین سے چیک بھی کرانے ہیں. Question number 1, 2 and 3. You will have to write the answer of these 3 questions, okay, and make check from your parents. Thank you so much, and that is enough for today. We will do the rest of this chapter in our next class. Thanks.